السلام علیکم۔ آج کا یہ ایونٹ آپ سب حاضر ہیں اور آپ کا یہ دوست جابر خان وارثی یہ ایونٹ آپ کے سامنے لا رہا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اس کا بے حد کرم ہے کہ اس نے ہم کو اس قابل بنایا اور آپ کو سننے کے لیے اور ہم کو کچھ سیکھنے کے لیے یہاں جمع کیا۔ This is all to the glory of Almighty Allah. Which is very beneficent to us. تو آج کا جو ٹاپک ہے یہ ہے یونٹی از اسٹرینتھ۔ جو ایونٹ کا جو ٹاپک ہے وہ ہے یونٹی از اسٹرینتھ۔ تو ہم یہ جانیں گے کہ یونٹی میں اسٹرینتھ کیسے ہوتی ہے، ایکتا میں بل کیسے ہوتا ہے، ایکتا میں بل کس طرح سے آتا ہے، ہم آج اس کو جانیں گے۔ اور ہم کس طرح سے اس سوسائٹی میں رہ سکتے ہیں، ہم کس طرح سے آپس میں جو ڈفرینٹ سوسائٹی سے، ڈفرینٹ ٹرائبس سے، ڈفرینٹ کاسٹ سے ہم بلانگ کرتے ہیں، پر لیکن ہم اس سوسائٹی میں کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ یونٹی کی طرح رہ سکتے ہیں، اور جس کی ضرورت آج سب سے زیادہ ہے۔ کیونکہ آج کے دور میں سب سے زیادہ نفرتیں ہیں، اور جو نفرتیں ہیں وہ اسی بنا پر ہیں کہ ہم یہ ہیں تم وہ ہو۔ تو آج ہم یہ جانیں گے کہ ہم ان نفرتوں سے کیسے دور ہو سکتے ہیں اور محبت اور اخلاق کے ساتھ اچھا سلوک سب کے ساتھ کیسے کر سکتے ہیں۔ تو اور اس پورے فریم آف ورک کو ہم نے یہاں آج جمع کرنے کی کوشش ہم کریں گے۔ تو آج ہم یہ جانیں گے کہ یونٹی از اسٹرینتھ، ایکتا میں بل، یہ ہے کیا، جو سب سے زیادہ آج جس کی ضرورت ہے اس پریزنٹ سینیریو میں، اس دور حاضرہ میں جو سب سے زیادہ جس کی ضرورت ہے کہ ہم آپس میں ایک جٹ ہو کے رہیں۔ ایک جٹ ہو کے جتنا رہیں گے اتنا زیادہ ہم کامیاب ہوں گے، اور جتنا ہم کامیاب ہوں گے اتنا آگے بڑھیں گے، چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں ہو۔ تو ایکتا میں بل ہے، یونٹی از اسٹرینتھ۔ اب یہاں ہم کو غور و فکر یہ کرنا ہے کہ آج جس بنا پر نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں، چاہے وہ دھرم کی بنا پر ہو، ریلیجن کی بنا پر ہو، چاہے وہ کسی بھی ٹرائبس کی بنا پر ہو، لینگویجز کی بنا پر ہو، چاہے وہ رنگ روپ کی بنا پر ہو کہ میں گورا ہوں تم کالے ہو، میں ہندی بولتا ہوں تم انگلش بولتے ہو، میں تیلگو بولتا ہوں تم بنگالی بولتے ہو، میں جرمن بولتا ہوں تم اٹالین بولتے ہو۔ تو یہ جو اتنا ڈائیورسٹی ہے، اس میں ہم کیسے یونائٹ رہ سکتے ہیں؟ اور جو اتنی ڈائیورسٹی ہے کاسٹ کی، ٹرائبس کی، ریلیجن کی، بلیفس آف تھاٹ کی، تو اس میں ہم کس طرح سے ایک دوسرے کو رسپیکٹ دے سکتے ہیں، اور کس طرح سے ایک دوسرے کے بلیفس کی ہم رسپیکٹ کر سکتے ہیں، اور کس طرح سے ساتھ میں ایک دوسرے کے رہ سکتے ہیں یونائٹ ہو کے وتھ کمیونل ہارمونی کے ساتھ۔ تو آج ہم اس کو جانیں گے۔ تو اب سب سے بڑی بات یہاں پہ یہ آتی ہے کہ جس کو آج کل جو پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے وہ ہے ریلیجن، جس کو آج پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے وہ ہے لینگویج،
جس کو آج پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے وہ ہے رنگ. کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے. گورا کالے والے کو ڈومینیٹ کر رہا ہے. انگلش بولنے والا ہندی بولنے والے کو حقیر نظر سے دیکھ رہا ہے، یا کوئی اور لینگویج بولنے والا دوسرے لینگویج بولنے والے کو کچھ نہیں سمجھ رہا ہے. آپس میں ایک دوسرے کے دل میں نفرت، حسد، بغض و کینہ بھری پڑی ہے. دھرم کے نام پہ، قبیلے کے نام پہ، قوموں کے نام پہ، آپس میں کاسٹ کے نام پہ ایک دوسرے سے نفرت ہے. The people having hatred in the name of caste, tribes and religion and their beliefs of thoughts. But religion is for that we adopt the religion and we should the proper human. دھرم یا ریلیجن تو اس لیے تھا، یا قبیلے یا لینگویجز تو اس لیے ہیں کہ ہم ان کو اپنا کر ایک سبھی انسان بن سکیں، ایک اچھے انسان بن سکیں، نہ کہ آپس میں لڑنا ہے، نہ کہ آپس میں ہم ایک دوسرے سے حسد رکھیں. دھرم اور ریلیجن یا کاسٹ یا ٹرائبز یا لینگویجز میں جو ڈائیورسٹی ہے، جو ڈائیورسیفیکیشن ہے، یہ اس لیے ہے تاکہ ہم ایک دوسرے کو سمجھیں، ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں، ایک دوسرے کے بلیف کی رسپیکٹ کریں. یہ تو اس لیے تھا، نہ کہ اس لیے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کریں. بٹ ان اے پریزنٹ سینیریو the people having so much hatred in their heart in the name of same religion and beliefs of thoughts, but this is not good. This is the not teachings of any religion. تو یہاں پہ بات یہ آتی ہے کہ اب یہاں پہ ہم کو کس طرح سے اتنے ڈائیورسیفیکیشن میں، اتنی انیکتا میں کیسے ایکتا رکھنی ہے. تو اب کیسے ایکتا رکھنی ہے وہ ہمیں جاننا ہوگا، اور وہ بھی ہمیں کس سے جاننا ہوگا؟ جس نے یہ بنایا ہے، جس نے یہ سب بنایا ہے. تو اب بنانے والا وہی خالق کائنات ہے، وہی ذات بے نیاز ہے. تو اب اس نے جو بنایا ہے وہ اچھا بنایا ہے. اب اس نے جو بنایا ہے تو کسی حکمت کے تحت بنایا ہے. اس نے جو بنایا ہے تو ایک اپنی نظریے سے بنایا ہے. اس نے جو بنایا تو جو بھی بنایا محبت سے بنایا ہے. تو اب آئیے قرآن شریف سے، قرآن پاک جو سب کے لیے ہدایت ہے، سب کے لیے ہدایت ہے، not for Muslims, it are guidance for all. جو سب کے لیے ہدایت ہے، اس میں کیا ہم کو ہدایت ہو رہی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن آیاتہ، ومن آیاتہ، اور اختلافی سماء والارض، یعنی کہ جو ہم نے جتنا بھی آسمان اور زمین کو تخلیق کیا یہ ہماری نشانی ہے. یعنی اللہ فرما رہا ہے سورہ روم میں کہ ہم نے جو یہ آسمانوں اور زمینوں کو جو خلق کیا ہے، اور جو تمہاری زبانوں کو اور جو تمہارے رنگوں کو جو خلق کیا ہے، یہ ہماری نشانیاں ہیں. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ. اور اس میں، بے شک اس میں اہل علم کے لیے نشانیاں ہیں. وَمِنْ آیَاتِهِ،
خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم ان فی ذلک لآیات للعالمین، سورہ روم کی آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے یہ زمین و آسمان بنائے، خلق کیے، ومن آیاتہ خلق السماوات والارض، یعنی یہ آسمانوں اور زمینوں اور تمہاری زبانوں، السنتکم والوانکم، یعنی تمہارے زبانوں میں جو اتنی زبانیں ہیں تمہاری، اور تمہارے رنگوں میں، والوانکم، اس میں نشانی ہے، اللہ کی نشانی ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ آیات کہتے ہیں نشانی کو۔ تو اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ تو میری نشانیاں ہیں، اور اس میں کون غور و فکر کرے گا؟ ان فی ذالک لآیات للعالمین، بے شک اس میں اہل علم کے لیے نشانیاں ہیں، یعنی کہ یہ ہماری زبانیں، یہ ہماری رنگت، یہ ہمارے ٹرائبز، یہ ہمارے کاسٹ، یہ ہمارے ریلیجن، یہ جتنی بھی ڈیفرنٹ ڈائیورسیفیکیشن ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کی نشانی ہے۔ اور اس میں غور و فکر کون کرے گا؟ وہی کرے گا جو اہل علم ہے، اللہ کی نظر میں وہ اہل علم ہے، یعنی کہ جو اختلاف نہ کرے، اس اختلاف میں جو اختلاف نہ کرے، اس اختلاف کو جو اللہ کی نشانی سمجھے، اس اختلاف کو جو ہماری رنگت میں اختلاف ہے، جو ہماری زبان میں اختلاف ہے، اس کو اللہ کی نشانی سمجھے، اور اس کو اللہ کی نشانی سمجھ کے ایک دوسرے سے ملے، اور کسی کو کالا دیکھے تو اللہ کی نشانی ہے، کسی کو گورا دیکھے تو اللہ کی نشانی ہے، کسی کو تمل بولتے ہوئے دیکھے تو یہ اللہ کی نشانی ہے، کسی کو بنگالی بولتے ہوئے دیکھے تو یہ اللہ کی نشانی ہے، کسی کو کشمیری بولتے ہوئے دیکھے تو یہ اللہ کی نشانی ہے، کسی کو گجراتی بولتے ہوئے دیکھے تو یہ اللہ کی نشانی ہے، کسی کو مراٹھی بولتے ہوئے دیکھے تو یہ اللہ کی نشانی ہے، کسی کو ہندی بولتے ہوئے دیکھے، انگلش بولتے ہوئے دیکھے، جرمنی، اٹالین، فرینچ، سو مینی لینگویجز، تو یہ سب اللہ کی نشانی ہے۔ اور اس میں غور کون کرے گا؟ اس میں غور و فکر کون کرے گا؟ جو اہل علم حضرات ہیں، اللہ کی نظر میں وہ اہل علم ہے۔ اللہ کی نظر میں وہ اہل علم ہے جو اس میں غور و فکر کرے گا، اور جو دیکھے گا، جو سب کو سمجھے گا، نہ کہ اختلاف کرے گا۔ اللہ نے خود فرما دیا وَاخْتِلَافُ السناتکم والوانکم، اور یہ تمہارا جو رنگ، تمہاری زبانوں میں جو اختلاف ہے اور تمہاری رنگت میں جو اختلاف ہے، یہ ہماری نشانی ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہماری زبانوں میں اختلاف، یہ ہماری رنگت میں اختلاف، کہیں کوئی گورا ہے، کہیں کوئی کالا ہے، کہیں ایٹماسفیئر کیسا ہے، کہیں ایٹماسفیئر کیسا ہے، کہیں پانی برس رہا ہے، کہیں ٹھنڈک ہو رہی ہے، کہیں گرمی پڑ رہی ہے، کہیں سمر، کہیں ونٹر، کہیں برف گر رہی ہے، سنو فال ہو رہا ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ رنگت میں اختلاف کیا ہے؟ ساؤتھ امریکہ میں لوگ کالے ہیں، افریقہ میں لوگ کالے ہیں، ساؤتھ افریقہ میں لوگ گورے ہیں، انگلینڈ میں لوگ گورے ہیں، انڈیا میں میڈیا میں سانولے رنگ کے لوگ رہتے ہیں۔ انڈیا میں ہی کتنے اسٹیٹس میں ایسا ہے کہ لوگ ڈفرینٹ کلرز کے پائے جاتے ہیں، الگ الگ اسٹیٹس میں ڈفرینٹ لینگویجز ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کی نشانی ہے۔ اب اس میں اختلاف، اس اختلاف میں جو اختلاف نہ کرے اور اس اختلاف کو اللہ کی نشانی سمجھے، وہی اہل علم ہے، وہی علم والا ہے، وہی علم والا ہے۔ یعنی کہ آپس میں ایک دوسرے کو سمجھے، ایک دوسرے کی رسپیکٹ دے، ایک دوسرے کے لینگویجز کو سمجھے، ایک دوسرے کے لینگویجز کی رسپیکٹ دے، ایک دوسرے کے ریلیجیس بلیف کو سمجھے، ایک دوسرے کے ریلیجیس بلیف کی قدر کرے، ایک دوسرے کے دھارمک نظریات کی قدر کرے، وہی اہل علم ہے، وہی اہل علم ہے، اور اصل میں اہل علم وہی ہے۔
دا تو یہاں پہ بات یہ آئی کہ اب جو بھی ان لینگویجز کے ڈائیورسیفیکیشن کو، ان رنگوں کے ڈائیورسیفیکیشن کو جو سمجھے گا اللہ کا نشانی، یعنی کہ دس آر دا سائنس آف المائٹی اللہ. The skies and the land and our languages and our colors, these are the signs of Allah. اور اللہ کی نشانی جب ہے تو بری کیسے ہو سکتی ہے؟ اب اگر اللہ چاہتا تو ہم کو ایک طرز عمل بنا دیتا، ایک ہی رنگت پہ بنا دیتا، ایک ہی دھرم پہ بنا دیتا، ایک ہی کاسٹ بنا دیتا، ایک ہی قد و کاٹھی بنا دیتا، ایک ہی ایٹماسفیئر بنا دیتا. لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. تو وہ کتنا خوبصورت ہے. اس نے ہم کو طرح طرح کے ایٹماسفیئر دے دیے، طرح طرح کے رنگت دے دی، طرح طرح کے زبانیں دے دی، طرح طرح کے ہمیں لوگ دے دیے، کاسٹ دے دی، ٹرائبز دے دی، قبیلوں میں بانٹ دیا. کیوں؟ تاکہ اہل علم جو ہوگا وہ اس کو سمجھے گا کہ اللہ نے جب یہاں پہ ایسا ایٹماسفیئر رکھا، اللہ نے جب یہاں پہ ایسی بھاشا رکھی، جب اللہ نے اتنی انیکتا رکھی تو اس میں ہم کیسے ایکتا رکھیں گے؟ کیونکہ ایکتا اس لیے رکھیں گے کیونکہ یہ اللہ کی نشانی ہے. جب یہ غور فکر آ جائے گا، جب یہ مائنڈ آپ کا ایک دم کنسنٹریٹ ہو جائے گا، جب یہ آپ کا خیال جم جائے گا، تب آپ اہل علم کہلائیں گے. تب ہم جا کے اہل علم کہلائیں گے اللہ کی نظر میں. اِنَّ ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ. بے شک اس میں اہل علم کے لیے نشانیاں ہیں. تو اب اس نے ہم کو اتنی قوموں میں، اتنے قبیلوں میں کیوں بانٹا؟ تاکہ ہم ایک دوسرے کو سمجھیں، ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں اور ایک رہیں. کیونکہ ہم ایک کے ہیں تو ایک رہیں. کیوں؟ قرآن پاک کی دوسری آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم. تو اے لوگو، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا فرمایا، یعنی کہ آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام سے پیدا فرمایا. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور تمہیں بڑی بڑی قوموں میں اور بڑے بڑے قبیلوں میں تقسیم کر دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو سمجھو. واہ سبحان اللہ. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور تمہیں بڑی بڑی قوموں میں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو سمجھو، تعارف کرو ایک دوسرے سے. اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، بے شک تم میں سے باعزت وہ ہیں جو تم میں سے سب سے زیادہ پرہیزگار ہیں. ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے، خوب خبر رکھنے والا ہے. سورہ حجرات آیت نمبر 13. تو اب یہاں پہ ہم کو اللہ نے کتنے اچھے انداز سے اللہ نے اپنی تخلیق کے بارے میں ہم کو بتایا ہے. اللہ نے ہم کو سمجھایا ہے کہ ہم نے تم کو پیدا فرمایا ایک ماں باپ سے، اور تم کو پھر بانٹ دیا تمام قبیلوں میں، تمام قوموں میں. کس لیے بانٹا؟ لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو سمجھو، نہ کہ لڑو، نہ کہ اختلاف کرو. اس اختلاف میں تم ایکتا بناؤ. کیوں؟ اس اختلاف کو تم محبت کے ساتھ ایکسیپٹ کرو. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کی نشانی ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانُكُمْ.
ان فی ذالک لآیات للعالمین. تو اب یہاں پتہ چلا کہ ہم کو اللہ نے اتنے ٹرائبز میں، اتنے قبیلوں میں، اتنی کاسٹ میں، اتنے لینگویجز میں، اتنے رنگت میں اس لیے بانٹا تاکہ ہم ایک دوسرے کو سمجھیں، ایک دوسرے کے ریلیجس بلیف کی رسپیکٹ کریں. Almighty Allah subdivided us in a different tribes, different caste, because He willed that we recognize each other. تو وہ چاہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو جانیں، پہچانیں، اور جب ہم ایک دوسرے کو جانیں گے، پہچانیں گے، ہر ایک میں جب کسی کو دیکھیں گے تو سمجھیں گے یہ اللہ کی نشانی ہے. ہم اگر سوئٹزرلینڈ جائیں گے، وہاں برف گرتی ہوئی دیکھیں گے تو یہ اللہ کی نشانی ہے، اللہ کو یاد کریں گے. افریقہ جائیں گے تو وہاں پہ جب جو نیگرو ہیں وہاں ان کو دیکھیں گے تو کہیں گے یہ اللہ کی نشانی ہے، اس میں اللہ یاد آئے گا. ان فی ذالک لآیات للعالمین. تب ہم اہل علم میں ہو جائیں گے، تب ہم اللہ کے نزدیک پرہیزگاروں میں شمار ہو جائیں گے. کیوں؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اتقاکم، بے شک تم میں سے اللہ کے نزدیک باعزت وہ ہے جو تم میں سے پرہیزگار ہے. پرہیزگار کون ہے؟ جو اپنے ریلیجس بلیف کو مانتے ہوئے، اللہ کے ساتھ تقوی رکھتے ہوئے، ان جتنی بھی زبانیں ہیں، جتنی بھی رنگتیں ہیں ہم لوگوں کی، جتنی بھی قبائل ہیں، جتنی بھی کاسٹ ہیں، جتنی بھی ٹرائبز ہیں، ان کو اللہ کی نشانی سمجھ کر ان سے میل ملاپ رکھے، نہ کہ ہیٹریڈ، نہ کہ نفرت رکھے. ان سے میل ملاپ رکھے، آپس میں محبت رکھے. دا کمیونل ہارمونی از دا بیسک کی آف ریلیجن آف اسلام. اسپریڈنگ لو از دا بیسک ٹیچنگز آف اسلام. لوگوں کو محبت بانٹو، تو یہ ہے اسلام کی اصل تعلیم. دس از دا اسپریچول ٹیچنگ آف اسلام. کیوں؟ کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ تم لوگوں کو ایسی محبت دو جو تم لوگوں سے پسند کرتے ہو، جیسی تم لوگوں سے پسند کرتے ہو. پھر دوسری روایت میں سرکار فرماتے ہیں کہ تم سلوک نہ کرو، لیکن جس طرح تم لوگوں سے اپنے لیے سلوک پسند کرتے ہو. اور ہر کوئی، چاہے وہ کسی مذہب سے ریلیٹڈ ہو، چاہے وہ کوئی ہو، اپنے لیے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میری عزت ہو. ہم سے کم ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہم سے لوگ صحیح سے بات کریں، ابھدر بھاشا میں بات نہ کریں. ڈونٹ کنورسیشن بٹوین ان ابیوزنگ لینگویجز. کوئی یہ نہیں چاہتا کہ ہم سے لوگ ابیوزنگ لینگویجز میں بات کریں. ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہاں ہم سے جو بھی بات کرے وہ صحیح سے بات کرے، محبت سے بات کرے. تو سرکار نے فرمایا کہ تم لوگوں کو ایسی محبت دو جس طرح تم لوگوں سے پسند کرتے ہو. یعنی اب لوگوں کی بات ہو رہی ہے، یا ایھا الناس کی بات ہو رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا نہیں ہو رہا، یا ایھا الناس کی بات ہو رہی ہے. یا ایھا الناس میں سب کور اپ ہو گئے، سارے مذاہب کے لوگ کور اپ ہو گئے، ساری کاسٹ کے لوگ کور اپ ہو گئے، سارے ٹرائبس کے لوگ کور اپ ہو گئے، سارے لینگویجز کے لوگ کور اپ ہو گئے. یعنی کہ جتنی بھی اللہ کی نشانیاں ہیں سب کور اپ ہو گئی. اب ہمیں سب کے ساتھ اچھا ویوہار کرنا ہے، درویوہار نہیں کرنا ہے کسی کے ساتھ. جب ہم اپنے جیون میں درویوہار کریں گے تو ہم لوگوں سے دور ہو جائیں گے اور اللہ سے دور ہو جائیں گے. لیکن جب ہم لوگوں سے اچھا ویوہار کریں گے اپنے جیون میں تو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پرہیزگار ہو جائیں گے. Then we are pious person in the vision of Almighty Allah.
یہ آج کے ٹاپک کا جو ڈسکشن ہے، یونٹی از اسٹرینتھ، ہی ہے کہ ہمیں جو قرآن نے تعلیم دی، ہمیں جو سرکار دو عالم نے تعلیم دی، وہ یہی دی کہ آپس میں مل کے رہو، آپس میں نفرت نہ بانٹو، محبت بانٹو. اور یہ محبت کا پیغام ایسا پیغام ہے کہ ہمارے اولیاء اللہ بزرگان دین نے بھی اس کو بہت حد تک بہت اہم کردار ادا کیا اس بر صغیر میں، اس پاک و ہند میں، اس ہندوستان میں. خاص طور پہ اولیاء اللہ نے وہ کردار ادا کیا محبت کا کہ لوگوں کو ایک دھاگے میں پرو دیا. انہی میں سے ایک مشہور و معروف بزرگ، فقیر، عاشق اللہ، فانی فی اللہ باقی باللہ، جن کو ان کے دور کے عارفین نے فرمایا علم بردار عشق، جن کو ان کے دور کے مہنت نے اور پنڈتوں نے فرمایا یہ ایشور پریمی ہے. وہ کوئی اور نہیں، سرکار عالم پناہ حاجی وارث علی شاہ اعظم اللہ ذکرہ دیوا شریف ہیں. فرماتے ہیں کوئی ہو، چمار ہو، بھنگی ہو، ہم سے محبت کرتا ہے ہمارا ہے. اب یہ جو تعلیم فرمائی، چاہے کوئی ہو، چمار ہو، بھنگی ہو، ہم سے محبت کرتا ہے ہمارا ہے، اس قول مبارک کو آج سے 50 سال پہلے لے جائیے. تو آج سے 50 سال پہلے جب لے جائیں گے تو پتہ چلے گا، 60 سال پہلے لے جائیں گے تو پتہ چلے گا کس طرح سے شیڈول کاسٹ کو ٹریٹ کیا جاتا تھا. تو سرکار نے وہ بھی ختم کر دیا. سرکار عالم پناہ نے قرآن و سنت کی روشنی میں یہاں تعلیم کو عام کیا، پوری دنیا میں تعلیم کو عام کیا، سب کو محبت سے جوڑ دیا. کہاں ہمارے یہاں کوئی ہو، چمار ہو چاہے بھنگی، ہم سے محبت کرتا ہے ہمارا ہے. پھر فرماتے ہیں ہمارے یہاں مجوسی ہو یا عیسائی وغیرہ سب مذہب والے برابر ہیں، کوئی برا نہیں. اب برابر کیوں ہیں یہ سن لیجئے، برابر کیوں ہیں. وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، یعنی کہ تمہارے یہ آسمان زمین اور تمہاری یہ زبانیں اور تمہاری یہ رنگت، یہ ہماری نشانیوں میں سے ہے. اب جب اللہ کی نشانی ہے تو سب برابر، اللہ کی نشانی کے اعتبار سے سب برابر، اور اللہ کی نشانی ہے تو کوئی برا بھی نہیں ہے. اس لیے سرکار عالم پناہ نے اس آیت مبارکہ کی تشریح اپنے محبت کے انداز میں جو فرمائی وہ سب سے اول درجے پہ ہے. وہ کیا فرمائی؟ ہمارے یہاں چاہے مجوسی ہو چاہے عیسائی وغیرہ سب مذہب والے برابر ہیں، کوئی برا نہیں. کیونکہ سرکار عالم پناہ قرآن پاک کی تشریح فرما رہے ہیں، حدیث کی تشریح فرما رہے ہیں. حدیث کیا ہے؟ حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ تم لوگوں سے ایسی محبت کرو، ایسی محبت لوگوں کو دو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو. تو سرکار عالم پناہ نے سب کو ایک جٹ کر دیا اپنے وہاں. آج بھی ہم دیکھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ سارے مذہب والے، چاہے وہ کوئی مذہب کا ہو چاہے وہ کوئی کاسٹ کا ہو، کتنی عقیدت سے جاتا ہے. کیوں جاتا ہے؟ کیونکہ سرکار عالم پناہ نے، یہ اولیاء اللہ نے ان کو محبت کے دھاگے میں جوڑا ہے. پھر فرماتے ہیں سرکار عالم پناہ ہمارے یہاں تو محبت ہی محبت ہے. یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، یہ حدیث پاک کی تشریح ہے کہ تم لوگوں کو ایسی محبت دو جو تم لوگوں سے پسند کرتے ہو. یعنی کہ ایسا سلوک کرو جو تم لوگوں سے اپنے لیے پسند کرتے ہو. دس از دا ہائی اسٹیج آف مورالٹی. یہ ہے اسلامک تعلیمات، یہ ہے اسلامک ٹیچنگز جو ہمارے اولیاء اللہ نے ہم کو سکھائی، جو ہمارے اولیاء اللہ نے ہم کو دی ہے. سب کو ایک جٹ کر دیا. They stitched in the thread of love to all. سب کو انہوں نے ایک محبت کے دھاگے میں باندھ دیا. And the people go their holy shrines today with full of devotion. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ آج بھی، سارے مذاہب کے لوگ مسلمانوں سے زیادہ اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور فیضیاب ہوتے ہیں الحمدللہ. تو سرکار عالم پناہ نے جو محبت کی تعلیم دی
جو اولیاء اللہ نے ہم کو محبت کی تعلیم دی، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو فروغ دیں، کیونکہ نفرت پھیلانے والے بہت ہیں، توڑنے والے بہت ہیں، جوڑنے والا کوئی نہیں۔ تو ہم اور آپ اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی کوشش کریں، اور لوگوں سے مل کر رہیں، لوگوں کو جوڑنے کا کام کریں، توڑنے کا کام نہ کریں۔ اور مذہب کے نام پہ تو قطعی نہیں، کیونکہ مذہب سکھاتا ہی نہیں توڑنا، جوڑنا سکھاتا ہے۔ اللہ نے تو پہلے ہی فرما دیا، ہم نے تم کو قبیلے میں اس لیے بانٹا ہے، ٹرائبس میں تم کو اس لیے بانٹا ہے، تمہیں اتنی زبانیں اس لیے دی ہیں تاکہ تم آپس میں مل کے رہو، لتعارفوا، تم مل کے رہو آپس میں، ایک دوسرے کو سمجھو، اس لیے بانٹا ہے تم کو ہم نے، نہ کہ اس لیے بانٹا کہ آپس میں لڑو۔ سرکار عالم پناہ نے جو تعلیم فرمائی، سرکار عالم پناہ حضور وارث پاک اعظم اللہ ذکرہ نے جو تعلیم فرمائی، وہ آج کی تعلیم پہ عمل کرنا، اس کو اپنانا بہت ضروری ہے۔ آج کے پریزنٹ سینیریو میں جو آج کا دور حاضر ہے، پرفتن دور میں، اس کو جس نے اپنا لیا کامیاب ہو گیا۔ اب یہی قول اگر جس نے اپنا لیا کہ سرکار عالم پناہ نے فرمایا ہمارے یہاں مجوسی ہو چاہے عیسائی ہو وغیرہ، سب مذہب والے برابر ہیں، کوئی برا نہیں۔ اب یہ اگر اس کو سمجھنے کا پھیر ہے، سب مذہب والے برابر ہیں، کیوں برابر ہیں؟ سرکار عالم پناہ نے فرمایا ہمارے یہاں سب مذہب والے برابر ہیں۔ کیوں برابر ہے؟ کیونکہ سب اللہ کی نشانی ہے، اللہ نے ہم کو اس میں تقسیم کیا۔ بھائی اگر اللہ چاہتا تو ہم کو ایک مذہب میں بناتا نا، وہ چاہتا تو ہم کو ایک کاسٹ میں بناتا، ایک ٹرائب میں بناتا، ایک لینگویجز دیتا، ایک رنگت میں بناتا، لیکن اس نے ہم کو ڈیوائیڈ کیا، اس نے ہم کو تقسیم کیا تاکہ ہم ایک دوسرے کو سمجھیں، ایک دوسرے کی عزت کریں، ایک دوسرے کے ریلیجس بیلیف کی قدر کریں، مل کے رہیں، ایک رہیں۔ کیوں؟ وی آر دا آف اسپرنگ آف دا ون پیرنٹس، ایڈم اینڈ ایو، ہم ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت بی بی حوا علیہ السلام۔ اور سرکار عالم پناہ حضور وارث پاک نے جو فرمایا ہمارے یہاں تو محبت ہی محبت ہے، تو اس کو عمل پیرا ہونا آج کی ضرورت ہے، آج کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو آج نفرت پھیلائی جا رہی ہے، اس کو صرف اور صرف محبت سے جیتا جا سکتا ہے، کیونکہ محبت ہی انسان کی ضرورت ہے، اور محبت ہی انسان کے خمیر میں شامل بھی ہے، اور محبت ہی اس پوری کائنات کی تخلیق کا سبب بھی ہے۔ اللہ پنجتن پاک کے صدقے میں ہم کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔